السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں سب سے پہلا ذکر ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے جو قرآن میں نازل ہوا۔ قرآن میں ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اور پھر خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لایا اور فرمایا، تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم فرمایا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بحیثیت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں فرمانے باری ہے، عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے آدم کا مٹی سے ایک قلب بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جاؤ تو وہ انسان ہو گیا۔ اور قرآن میں ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع محبت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اور قرآن میں ہے، وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اور قرآن میں ہے، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بحیثیت سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ خراب کروں گا، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ خدا نے فرمایا، نکل جائے یہاں سے، حقارت زدہ مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا، تم جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جو چاہے تناول کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے پردے کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے پردے کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بحیثیت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے پر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے آواز دی
کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا اور بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا، تم سب بحشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے، اور فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا، اور اسی سے قیامت کو زندہ کر کے نکالا جاؤ گے۔ اور قرآن میں ہے، اور ہم نے انسان کو گھنگھراتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے اس سے بھی پہلے بغیر دھوئیں کے آگ سے پیدا کیا تھا۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گھنگھراتے سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نہ مانا اور اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ وہ انسان کو جس کو تو نے گھنگھراتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا، پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک۔ اس نے کہا، پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زندگی میں لوگوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، مگر ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں۔ اور قرآن میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور بولا، بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور پھر از راہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ، تو یہی ہے وہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس آدم کی تمام اولاد کی جڑیں کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص اس میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔ اور ان میں سے جن کو تو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے جھوٹے وعدہ کرتا رہے، اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ اے شیطان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار کارساز اور کافی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مقدس میں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے ہے، خدا کی دوستی کا اب برا بدلہ ہے۔